بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کہاں موضوع پہ بھی لو کر رہا ہوں، بیوی کی نسلیں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ بیوی کی نسلیں۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بولے۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ پرفیکٹ میاں بیوی۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ مرد عورت کی دوستی۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ بیوی سے پیار۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بڑی گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاج یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے۔ اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ بیوی سے پیار۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بڑی گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاج یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ زن مرید یا رن مرید کا تانا گویا اچھا شوہر ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، لہذا جاہلوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ مطمئن رہیں کہ آپ اپنا خوبصورت تعلق خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔ شوہر کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور عاجزی ہے، لہذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے
اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے، اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرما بردار عورت ہی شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ جب رسول اکرم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے جہاں جنت دیکھی وہاں دوزخ کو بھی دیکھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ دوزخ جو تھی عورتوں سے بھری ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوزخ میں ہیں، اس لیے کہ یہ عورتیں اپنے خاوندوں کی عزت نہیں کرتی تھیں، خدمت نہیں کرتی تھیں، انہیں ڈوج دیتی تھیں، اس لیے ان کی جگہ دوزخ میں ہے۔ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پورا سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے خاوندوں کی زیادہ سے زیادہ عزت کرو اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہو۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ گھر کو امن کا گوارا بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی۔ کمانا سب کو آتا ہے، مگر خرچ کرنا کسی کو، جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہی خوشحال رہتا ہے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ اچھے سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ مرد ہمیشہ کسی بھی معاملے کو بیوی سے علیحدگی میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے بھی اونچا بولنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں جھگڑوں کا سبب برا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اچھے سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ مرد ہمیشہ کسی بھی معاملے کو بیوی سے علیحدگی میں ہی ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے بھی اونچی بولنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی میں جھگڑوں کا سب سے برا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری۔ بیوی کی خوشیاں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کے وہ رشتہ دار مرد یا عورتیں جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، تو متاث رہیے، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے جال ہے۔ اگر آپ کی بیوی کسی منطق کی بنا پر بہانہ بنا کر ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کے وہی رشتہ دار مرد یا عورتیں جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، تو متاث رہیے، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے ایک جال ہے، ایک چال ہے۔ بچوں کی پرورش اور گھریلو معاملات نبھانے کے لیے میاں بیوی کا ذہنی طور پر پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ برے موڈ غصے میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہ کرے، کیونکہ کچھ دیر میں
آپ کی صلح بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی بیویوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شوہروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی ساس اور سسر اس گھر میں چلے جائیں تو آپ اوپر والی منزل سے نیچے آ کے ضرور اپنی ساس اور سسر کو سلام کریں، ان کا پیار لیں۔ لڑائی تو آپ کی خاوند کے ساتھ ہے، ساس اور سسر کے ساتھ نہیں۔ اپنی زندگی خراب نہ کیجیے، اپنے ساس اور سسر اپنے خاوند کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجیے۔ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین نے، خصوصی طور پر آپ کی ماما نے، آپ کی امی نے آپ کی پرورش کیسی کی ہے۔ بہرحال ان باتوں کو غور سے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کا حامی و ناصر ہو، انہیں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، لیکن مسئلے کو سلجھانے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔